سب سے پہلے میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا افتخار انصاری صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، آپ کی زیارت کا موقع فراہم کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون الذین لا یعلمون، کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، صفات ثبوتیہ میں سے ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ اپنے علم اور رحمت کے ساتھ حکمران ہے۔ اللہ کی جو حکومت ہے وہ علم اور رحمت کے ساتھ ہے۔ پھر رحمت کی دو قسمیں ہیں، رحمت عام اور رحمت خاص۔ عمومی رحمت جو ہے یہ سب کے لیے ہے، جو اللہ کو مانے یا نہ مانے، عمومی رحمت سب کے لیے ہے۔ اور جو خصوصی رحمت ہے یہ مومنین کے شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ علم جو ہے اس میں اصلاً حرکت نہیں ہے، علم میں اصلاً حرکت نہیں ہے۔ یہ علم کو جو دریافت کرنا ہے، اس کی جو طلبگی ہے، یا سائنس کشف کرتی ہے علم کو، علم کہیں آتا جاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں علم اللہ کی ذاتی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کہیں آتا جاتا نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ علماء کرام طلاب ہیں، آپ کی عظمت کے لیے روایت عرض کروں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا یہ وراثت صرف لباس میں ہے کہ میں روحانی لباس پہن لوں اور میں انبیاء کا وارث ہو گیا؟ پتھر کھانا بھی انبیاء کی وراثت ہے، کلمہ حق بلند کرنا بھی اللہ کی وراثت ہے، علماء کی وراثت ہے۔ طاغوت کے خلاف قیام کرنا بھی علماء کی وراثت ہے۔ فقط لباس پہننا یہ اسی میں علماء کی وراثت نہیں ہے۔ پاکستان کے جو حالات تھے اس میں شرک عام تھا، ابھی بھی ہے۔ ہماری قوم میں غالیوں کا جو ہے وہ غالیوں کی کثرت، تو ایسی حالت میں قوم کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط سہارا۔ استاد محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، انہوں نے قوم کو ایک مضبوط سہارا فراہم کیا۔ اور الازہر اسلامی جو ہے یہ اسی شجرہ طیبہ کی ایک شاخ ہے، جہاں پر ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تربیت کی جا رہی ہے۔ آپ ہمارے مستقبل ہیں، یعنی اسلام کا، تشیع کا جو مستقبل ہے وہ انتہائی روشن ہے۔ استاد محترم، یہ متحری زمان ہے، اس زمانے کے متحری آیت اللہ مرتضیٰ متحری، جس کے متعلق امام خمینی فرماتے ہیں کہ متحری میری زندگی کا حاصل تھا، قیامت کے دن اگر میرے پاس کچھ نہ ہوا تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے متحری کو تیار کیا، میں اس شخص کا سوگ منا رہا ہوں جو میری زندگی کا حاصل ہے۔ استاد بزرگوار، اسلام اور عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں، اسلام اور عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں، اس کے مطابق
مطابق استاد محترم خود بھی میدان عمل میں ہیں اور ان کی جو امت ہے وہ بھی میدان عمل میں ہے. مسئلہ فلسطین ہو تو عروۃ الوثقیٰ صف اول میں، وحدت اسلامی ہو، انبیاء کی بعثت کا مقصد ایک مقصد وحدت ہے، وحدت کا میدان ہو تو استاد محترم صف اول میں. عاشورہ شناسی ہو، قیام امام حسین علیہ السلام ہو، قیام امام حسین علیہ السلام کے مقاصد، ان کی معرفت، اس میدان میں بھی استاد محترم صف اول میں ہے. اسلام کی جو ضروریات ہیں، جو تقاضے ہیں، اس کے اوپر استاد محترم کی جو شخصیت ہے وہ پوری اترتی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. آپ انشاءاللہ مستقبل کے علماء ہیں. مدرسہ حبل اللہ جو لبنان میں تھا، جس کو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے بنایا تھا، یہاں کا حبل اللہ، مدرسہ حبل اللہ، اللہ کی رسی وہ آپ ہیں. آپ کی عظمت کے لیے عرض کروں کہ ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں دینی طلاب کے پاؤں تلے. اور جہاں تک کہ شرعی مسئلہ ہے کہ آپ کے اوپر روزے واجب نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے ماہ صیام میں روزے رکھے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آپ کے کلپ، بڑی آپ وہ آمادگی کے ساتھ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بچپنے میں ہی آپ کو ایک روحانی ماحول میسر آیا. یہ قبلہ افتخار صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. رحیم یار خان میں بھی جو ہے کفر اور شرک یہ عام ہے. آپ لوگ آئیں، میدان عمل میں آئیں اور حسینی کردار ادا کریں. والسلام.